یہ پوچھا تھا کہ ہمارے بچے کوئی ایسا گیم کھیل رہے ہیں کہ جن میں بت اور دیوتا دکھائے گئے ہیں، کچھ ان میں شرکیہ حرکتیں ہوتی ہیں، کچھ دیوتا سے پہلے اجازت لینی پڑتی ہے، پھر کوئی جا کے کام کرنا پڑتا ہے، تو بچوں کو اس قسم کے گیم کھیلنے کی اجازت دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، بڑے پری پلان کام ہوتے ہیں. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں گیم ہے، ہم سمجھتے ہیں ایک عام سا مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے ذہن کام کر رہے ہوتے ہیں. ورلڈ وائڈ پولیٹکس پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے. مسلمان کے دل سے جب اسلام نکل جائے، مسلمان اسلام کی تعلیم سے دور ہو جائے، حیا اس کے ذہن قلب سے دور ہو جائے، تو بس وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے. پھر وہ نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں رہا. اور بہت بڑی بڑی خواہشات ہیں کہ مسلمان نام کا مسلمان رہے، کام کا مسلمان نہ رہے. اسی میں ایک یہ ہے، اس قسم کے گیم بنانا. اب جس نے بھی بنایا، یقینی سی بات ہے کہ وہ مطلب شرک کا مرتکب خود بھی ہوگا. وہ اپنے تصرفات، تصورات، اپنے نظریات، اپنے عقائد کو ایک گیم کے ذریعے شروع سے بچوں کے ذہن میں فٹ کر رہا ہے. وہ بچہ جس کو خدا کی پوری معرفت حاصل نہیں، اس سے اپنے بچوں سے اللہ کا مطلب پوچھ لیں. کوئی بچہ بتا دے تو کہ اللہ کسے کہتے ہیں؟ بنیادی عقائد پوچھ کر دیکھیں، بس تھوڑے تھوڑے جو اسلامیات میں پڑھیں وہ، اور ان کی وضاحتیں بالکل ذہن کے اندر نہ ہوں، اور یہ ٹھونس دیا جائے کہ جی یہ بت کام کریں گے، یہ دیوتا ہے، یہ بارش برسانے والا دیوتا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا دیوتا ہے، ان سے پرمیشن لی تو تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی. تو یہ مطلب خود سوچئے ہم اپنے بچوں کو کہاں دھکیل رہے ہیں. اس قسم کے گیم کھیلنا بچوں کے لیے سخت ناجائز ہے. اگرچہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچے گناہ گار ہوں گے، کہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوں گے ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس کا تمام تر وبال ہوگا والدین پر، جو غفلت اختیار کریں، جو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے نہ روکیں، جانتے بوجھتے وہ شدید گناہ گار ہوں گے. اس قسم کے گیموں سے اپنے بچوں کو روکنا لازم ہے، کبھی بھی نہ کھیلنے دیں.